صفائی کر رہی ہوں ابھی کمرے کی، اور صفائی کرنا ضروری ہے. اور ابھی ایک بار سب جائیں گے، پھر افطاری کے لیے کچھ لائیں گے تو پھر میں بناؤں گی. اور پہلے تو مجھے صفائی کرنا ہے، بہت ونٹر کا پورا گندگی نکالنی ہے. گندگی مطلب ونٹر میں بھی صفائی ہوتی رہتی تھی، لیکن تھوڑی چینجنگ کرنی پڑتی ہے آگے. آج تو شاید نوروز ہے، موسم اسی لیے بدلی سی ہے، کیا پتہ. اور یہ جھاڑو بھی اچھے ہوتے ہیں. صفائی سے مجھے کمپرومائز نہیں ہے، مجھے صفائی ہونی چاہیے کسی بھی حال میں. آپ تو گنگا الٹا ہو، جب دھوپ ہوتی ہے تو جیکٹ پہنتے ہو. آج تو بدلی ہے موسم تو جیکٹ تو ٹھیک ہے. تو ویورز، صفائی ہونا بہت ضروری ہے. صفائی ایمان ہوتے ہیں، لیکن صفائی کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے کہ بس مہنگے چیزوں سے آپ گھر کو سجائیں اور یہ سب کچھ کریں. ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے. بس صفائی سے آپ اپنے آپ کو، دل کی صفائی، پہلے تو زبان کی صفائی، نظروں کی صفائی، کان کی صفائی، یہ سب ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر کھان پان صفائی، صاف سے کھانا پکانا، حلال کی روزی روٹی، ان سب پہ زیادہ فوکسڈ رہنا ہے. اور باقی میں تو آج کل سے میں لگی تھی کمرے کی صفائی کرنے کے لیے، کیونکہ کونا کونا مجھے صاف ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بس ظاہری طور پہ صاف ہو تو کونے پہ مطلب گند پڑے ہوئے ہو، ایسا نہیں. میں ونٹر میں بھی کوریت کے صاف کرتی تھی. اور ابھی تو انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے، تو گھر کے کام کاج میں 70 کے ثواب ملیں گے. تو ہم سب اس چیز میں بہت ہی وہ ہوتے ہیں. مطلب عمل عبادت اپنی جگہ ہے نا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی خیال رکھیں گے تو کیا پتہ اللہ کو وہ پسند آ جائے، ہے نا. مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کے فکر میں، اور اپنے رب کو مطلب کس طرح سے میں وہ کروں، مطلب ہوتا ہے نا دل میں ایک امنگ، وہ مجھے ہوتے رہتا ہے 24/7. باقی تو گنہگار ہوں، گناہ ہوتے رہتے ہوں گے، لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ ہم ماں بیٹی گھر سے باہر تو جاتے نہیں. میں تو شوہر کے بغیر آج تک کہیں گئی بھی نہیں ہوں، اور بچیاں بھی اپنے باپ کے، ماں کے بغیر اس طرح سے لفنگری ٹائپ کے نہیں جاتے ہیں. یا پھر کوئی کام سے بھی جاتے ہو تب بھی ہماری بچے اسے نہیں گئے ہیں. اور نہ ہمارے بچے، نہ کچھ ہم نے کمائی کرو بچیاں کمائیں گے، ایسا تو کبھی نہیں سوچا ہے. اور بس جو بھی ہوگا اللہ رب العزت کے دامن پکڑ کے چلے ہیں، تو اللہ نے کبھی پتھر رکھا بھی نہیں. شکر الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر گزار ہوں. باقی زندگی میں مشکلات آنے سے بہت اچھا بھی ہے، کیونکہ ہر وقت اللہ کا فکر رہتا ہے، ہر وقت موت کا فکر رہتا ہے، ہر وقت مطلب کچھ اچھا کر گزرنے کا دل میں ارمان رہتا ہے. اور کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرنے کو سوچتے ہیں. جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ہو، ایسا سوچتے ہیں. اور میں تو اتنا سوچتی ہوں، جب مجھے ٹھنڈ لگتی ہے مجھے لگتا ہے دوسروں کو بھی ٹھنڈ مت لگ رہی ہوں گے بول کے میں ان کو بھی کہتی ہوں کپڑا بدلو، یہ کرو وہ کرو. مطلب کبھی مجھے گرمی لگتی تو میں دوسروں کو بھی لگتا ہے ان کو بھی گرمی مت لگی ہوگی، فین کے نیچے بیٹھ جاؤ، کولر کے پاس آ جاؤ، مطلب تھوڑے ہلکے کپڑے پہن لو. مطلب اس طرح کی مجھے فکر ہوتی ہے. اسی طرح سے مجھے بھوک لگی، پیاس لگی، جو بھی ہو، مجھے دوسروں کے لیے بھی ویسے خیال آتا ہے. یہ بات سچ ہے. تو بچپن سے بھی میں ایسی تھی، اسی لیے میں بہت ہٹ کی تھی. تو شکر الحمدللہ، اسی لیے اللہ نے جس مقام میں بھی میں آج ہوں وہ بہت ہی سکون ہے، بہت ہی سکون ہے. اور حرام کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری زندگی میں. ہم نے آج تک کوئی بھی ایسا حرام کام نہ کیا ہے، نہ ہم نے کچھ انلیگل کام کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اپنے زندگی صاف صفائی سے، اور بہت ہی مطلب صفائی پرست ہم سب ہیں. جہاں کہیں بھی ہم گئے رہے، مطلب اتنا صفائی سے ہم ہوتے ہیں نا کہ
دوسرے لوگ اس چیز سے حیران پریشان ہو جاتے ہیں، اور بہت لوگ نقل بھی اتارتے ہیں، تو اس چیز کے لیے میں خوش ہوں، کیونکہ اچھی چیز کسی کا آپ نقل اتارو گے تو اچھی بات ہے۔ باقی ایبت غیبت بالکل نہیں ہے ہمارے گھر میں، کوئی کریں گے بھی میں اسے ادھر ہی اس کا گلا گھونٹ دیتی ہوں۔ یہاں پہ غیبت نہیں کرنا، چاہے وہ بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، لڑکا ہو، مرد ہو، کچھ بھی ہو، مجھے غیبت بالکل پسند نہیں ہے۔ اور زندگی میں میریکلز بہت ہوئے ہیں، بہت ہی ہماری زندگی میں انہونی چیزیں ہوئے ہیں، ان سب چیزوں کو میں اللہ کا حکم سمجھ کے بس برداشت کرتی جا رہی ہوں اور برداشت کرتی رہوں گی، اور جو اچھا ہوا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت سے ڈھیر سارا شکریہ ادا کروں گی۔ اور باقی آج معاشرے میں تو یہی ہو رہا ہے، بس لوگ ایک دوسرے کے تاک جھانک کرنے کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں، اور بس شادی اگر کسی کی نہیں ہوئی ہے تو شادی کب کرنا ہے، کب کرنا ہے، کب کر بس شادی ہو گئی تو اب بچہ کب ہوگا، بچہ ہو گیا، بچہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ ہو جانے کے بعد پھر بچے کو کہاں پڑھایا، کہاں لکھایا، کس اسکول میں ڈالا، کون سا انگلش میڈیم میں ڈالا، یہ وہ کچھ دین کی باتیں تو ہوتے نہیں۔ اور بعض وقت ایسا بھی حالت ہو جاتے ہوں گے کہ کوئی عورت بچے پیدا نہیں کر سکتے ہو، مطلب اللہ کی طرف سے، وہ کوئی تو آج کل اپنے من مرضی سے ہی مطلب بچہ پیدا نہیں کرتے ہیں، وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور کوئی اگر بچہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہے ہو تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے نا؟ اس پر بھی پھر لانچھن لگانا، تانا بانا کرنا، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور جب یہی بیماری مرد حضرات کے اندر ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگ اپنے آپ کو کور اپ کرتے ہیں۔ اب آج تو معاشرہ ایسا ہو گیا کہ اگر ایسا کچھ وجوہات بھی ہوا تو پھر عورت مرد کو کوستے ہیں، تمہارے اندر یہ بیماری ہے، تم بھی عورت کی طرح بانجھ ہو، یہ ہو، وہ ہو، ایسے کہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بچہ نعمت بھی ہے، بچہ کوئی کیوں نہیں چاہے گا، بچہ چاہے گا ضرور۔ اور بچہ کب تک خوبصورت ہے، بس بچہ پیدا ہو گیا تو ماں باپ بن گئے، لیکن پھر اس کے 6-7 مہینے کے بچے ہو جاتے ہیں، اس کو اٹھانا، گودی لینا، پھر 1 سال کے ہو گئے، طوطلے بولنا، ادھر ادھر چلنا، 1-2 سال 3 سال تک یہی چلتا ہے۔ پھر اس کے لیے طرح طرح کے کپڑے پہنانا، پھر ماں باپ کو وہ بچہ ایک نمائش بن جاتے ہیں، ان لوگوں کو پھر دکھانا ہے بچوں کو، تو ان کو بس پھر اس کے بعد پھر باپ بس ملوث ہو جاتے ہیں ان بچوں کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، بچہ بس ویسے بن جاتا ہے جیسے اس کو جس حال میں ڈھالا گیا ہے، کیونکہ وہ تو گیلے مٹی تھے، تو اب بچہ، اب ماں باپ نے جس حال میں ڈال دیا، تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بس ان کو انگلش بولنے کا چسکا ہوتا ہے پہلے تو، کیونکہ بیچارے بچے ماں کے پیٹ سے تو ایسا سیکھ کے نہیں آئے تھے، لیکن ماں باپ نے اس کے دل دماغ میں ڈالا کہ انگلش بولو، انگلش بولو، انگلش بولنے سے یہ ہوگا، وہ ہوگا، پھر بس اپنی مادری زبان کو لات مار دیا، سائڈ میں رکھ دیا، تو وہ بس کچھ بھی بولنے کے کچھ باری آئی تو انگلش میں بولنا فخر محسوس ہوتا ہے ان کو۔ پھر اس کے بعد پھر اس بچے کو انگلی پر پکڑ کے بس 3 سال کے ہوتے نہیں اسکول میں لے جاؤ، جہاں پر رحمت نہیں برستے ہیں، لعنت ہی برستے ہیں، کیونکہ بچے کو ABCDCAD کیٹ DOG ڈاگ PIG پگ یہی سب سکھاتے ہیں، الف با تا سے تو سکھاتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جب 8 سال 7 سال 10 سال کے بعد پھر دکھاوا کے لیے بس ہم جا رہے ہیں مولوی صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بول کے، ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے مختصر سی، پھر وہ جا کے آ کے پھر وہ قرآن رکھ کے پھر ایک دن ایسا وقت آتا ہے کہ ہم نے قرآن ختم کر لیا، بس اب رکھو، اب بس بچے پہ ٹائک لگ گیا کہ ہاں قرآن ختم کر لیا۔ اس کے بعد تلاوت کی کوئی بھی وہاں پہ گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی پڑھائی لکھائی سے ان کو فرصت ہی نہیں ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیا پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ اب بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، اب آج تو 5G آ گئے، آگے 6 7 8 9 10 پتہ نہیں کون سے جی آئیں گے، تو وہ ان کو دینا انواریہ ہے، یہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو بس فون لے کے بچے بیٹھ گئے، ہاتھ میں فون لے کے پھر بس فون کے ساتھ لگے رہے، بس یہ وہ یہ، پھر ڈیمانڈ شروع، پھر یہ شروع، پھر گھر کا مطلب جو سسٹم ہے وہ بھی ڈیمانڈنگ والا ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوی بھی ڈیمانڈنگ ہوں گے، ہسبینڈ بھی اتنا ہی چاہت دنیا کے رکھیں گے، پھر بچے کے دل دماغ میں بھی بڑا آدمی بننا ہے، چاہے لڑکی ہو اس کو بھی تمہیں کچھ کر گزرنا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے، تمہیں کچھ بننا ہے۔
ہے, یہی بچے کے دل دماغ میں ہوتا ہے. تو پھر اب کیا حشر رہا ہے نا. یہاں پر تو اس طرح سے لوگ کوئی بیمار بھی ہو جائے تو پوچھتے ہیں تمہیں کیا بیماری ہے، بس اس بیماری کا ڈنڈورا پیٹنا ہے. باقی ہمدرد یا دل سے دعا یا ایک دوسرے کے ساتھ پیار شفقت یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر گھر آتے ہیں، ہاسپٹل میں وہ دیکھنے آتے ہیں، گھر میں دیکھنے آتے ہیں، وہ پیار سے نہیں آتے ہیں، وہ تماشکین بن کے تماشا دیکھنے آتے ہیں اور انکوائری کرنے آتے ہیں کہ کس بیماری میں ملوث ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے باتیں ہوتے ہیں. تو آپ کی زمین کتنے ہیں، آپ کے گھر کہاں ہے. کوئی بے گھر جب کوئی ہوتے ہیں تو اس کو بہت تکلیف ہوتا ہے. کوئی پوچھتے ہیں تمہارا گھر کدھر ہے، آپ کا گھر کدھر ہے، آپ کہاں پہ رہتے ہو، آپ کی کتنے زمین جائیداد ہے، یہ سب کچھ. اور اگر کوئی کرائے پہ رہتا ہو تو اس کو تو بس اسی وقت ایک دم مطلب کیڑے مکوڑے جیسے اس کے مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہی نہیں ہے. جبکہ ایک دن سب کو 2 گز زمین کے نیچے جانا ہی ہے اپنے نام اعمال لے کے. وہ اصلی گھر ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھ تاچھ نہیں. نہ اپنے بچوں کو یہ علم دیتے ہیں کہ ہمارا اصلی گھر قبر ہے، تم لوگ ایک دن وہاں جانا ہے. ہو سکتا ہے بچپن کی موت، ہو سکتا ہے جوانی کی موت، کوئی بھی ٹائم موت آ سکتے ہیں. اس کی فکر کرو. بچوں کو نہیں بتاتے ہیں. بچوں کو لگتا ہے یہی دنیاوی والا گھر، جس کا گھر چکا چوند ہوں گے، جس کے گھر 3 منزلہ ہوں گے، 2 منزلہ ہوں گے، بڑا سا گیٹ ہوں گے اور کمرے میں واش روم بنا کے ہوں گے. بس سیڑھی ویڑھی بہت اب جو بھی جیسی بھی طریقے سے بنایا ہو، چاہے ادار لے کے ہو، چاہے قرض لے کے ہو، چاہے لون لے کے ہو، ہوم لون لے کے ہو، جس طرح سے بھی بنایا ہو، ان کو وہ ہونا میں شان و شوکت لگتے ہیں. پھر بچے ایک طرف سے بگڑتے ہیں. آج معاشرے میں لڑکیاں بھی بگڑتے ہیں، لڑکے بھی بگڑتے ہیں. تو اب ماں باپ اس کے پیچھے اب پریشان ہوتے ہیں. اب پریشان ہو کے کیا فائدہ ہے. اب اس کو دفع کہاں کریں گے. اپنا اولاد ہے، کس کو دفع کرنے جاؤ گے تم، ہے نا. اب اس کو مار تو نہیں سکتے ہو، کیونکہ ایسے نافرمان اولاد بھی میں دیکھتی ہوں معاشرے میں بہت ہی. مطلب اپنے کلوز میں بھی میں دیکھتی ہوں. مطلب ایبراڈ میں رہے تو کیا ہوا، ان کے بچے اس قدر بگڑے ہیں کہ ہماری نظر وہاں نہیں جاتے ہیں تو اللہ کی نظر تو ہوتے ہیں. باقی ان کے گھر میں کتنے روحانی تکلیف ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کا حال کیا ہوا ہوتا ہے. پھر ڈپریشن ہوا بول کے میک اپ کے ٹورس لگ جاتے ہیں. کوئی ڈپریشن میں انسان کچھ اور چیزوں میں لگتے ہیں. بدقسمت کے وہ تب ہوتا ہے بدقسمتی جب کوئی ڈپریشن میں اپنے آپ کو جوانی دکھانے میں وہ ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، میک اپ میں خرچہ یہ وہ. تو اب ایسے گھر میں کون سے لعنت برسیں گے، رحمت برسیں گے، وہاں تو لعنت ہی برسیں گے. تو اسی لیے آج بچے کا ہونا بھی ایک دم ایک بہت بڑا وہ ہے، چیلنج ہے. اگر بچہ ہوا تو شکر الحمدللہ، اس کو پوری دینی تربیت سکھائیے. صراط المستقیم پہ اگر آپ چلاؤ گے تو وہ بچہ آپ کا آن بان شان سب کچھ ہے. اگر آپ کو بچہ ہوتا ہو اور آپ اس کو دنیاوی تعلیم سے ہی پورا اس کو مطلب ڈھال دیتے ہو اور دین کو آپ پیچھے رکھتے ہو تو بہت ہی بدقسمت ہے، سچ میں بہت ہی بدقسمت. میں دعا کروں گی کہ اپنے اولاد کو بھی اگر نیک صالحہ بچہ ہونا ہو تو اللہ دے بچہ، ادروائز نہیں دے. کیونکہ ماں باپ 2 انسان اپنے اپنے انڈیویژل گناہ کو لے کر کے اگر خدا سے توبہ مانگیں گے تو اللہ تو معافی کرنے والا ہے. لیکن گناہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبیرہ والا. لیکن جب بچوں کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بچے کا جو سوال جواب ہے ماں باپ سے قبر میں بھی پوچھا جائے گا اور حشر کے میدان پر بھی. اور ماں باپ گزرنے کے بعد بچے تو صرف وہ بچے تو ماں باپ کو ثواب جاریہ تو بھیجتا نہیں. وہ میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا. یہ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہی ہوں، امیر ہو غریب ہو نہیں، بھول جاتے ہیں ایک دم سے ہی. کوئی ماں باپ کا درجات ہی نہیں رکھتے ہیں. اور اس کی بسائٹ اگر کوئی دینی تربیت دیے ہوئے بچے ہو تو وہ بہت ہی ماں باپ کو ثواب ارسال بھی کرتے ہیں اور ماں باپ کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش بھی آتے ہیں. اور وہ بچہ لوگ حلال کے ٹورڈ زیادہ فوکس رہتے ہیں کیونکہ وہ ماں باپ نے ان کو ویسے تربیت دی ہوتی ہے. تو اسی لیے آج معاشرے میں کچھ مرد حضرات بھی اگر بچے پیدا کر نہیں سک رہے ہو، مطلب ان کے اندر کچھ کمزوری ہو، مطلب ڈاکٹر کی علاج کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں تمہارا بیوی تو ایک دم ہی صحیح ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، آپ کے اندر تھوڑی بہت کمزوری ہے. اگر اس طرح سے بھی بولتے ہو تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی بری بات بالکل بھی نہیں ہے. اس چیز کو لے کر کے کوئی کسی کو تنگ نظر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ محبت جو ہوتے ہیں وہ پہلے ماں بیٹے کا محبت ہوتا ہے، بیٹا باپ کا محبت ہوتا ہے، میاں بیوی کا آپس کا محبت پہلے ہوتا ہے، اولاد بعد میں آتے ہیں. اولاد آ کر کے نیک ہو یا بد
बद किरदार हो वो किसी को नहीं पता, अल्लाह को पता है। लेकिन अपना नीयत अगर दुरुस्त नहीं रखोगे, एक अगर औरत बच्चा नहीं दे सक रहा हो, मर्द सोच रहा हो मैं दूसरी शादी करूँगा बच्चों के लिए, अगर ऐसा नीयत से वो शादी करता हो तो उसको नेक बच्चा होता हो नहीं होता हो अल्लाह को पता है। लेकिन अंदाज़ा तो इतना लगा सकते हैं कि इस वजह से अगर इस तरह कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड। तो उसी तरह से अगर कोई मर्द कमज़ोर है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस मसले को भी हल कर देंगे। लेकिन उसको नीचा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, और उस बीवी को भी उस अपने शौहर के टुवर्ड्स अपना प्यार पहले रखना चाहिए कि हम दोनों आपस में दुख सुख के सहारे हैं। आगे तो बच्चे आज काम आते भी नहीं हैं। आज बच्चे तो बस लड़की हो तो ब्याह के जाएंगे अपने घर में, लड़का हो तो बीवी लाएंगे तो अपना अलग से रहेंगे। अगर कोई नेक अच्छा लड़का हो तो फिर वो अपने माँ बाप को इज़्ज़त देंगे, मतलब प्यार देंगे। इज़्ज़त और प्यार बहुत बड़ी बात होती है। बाकी दुख में, किसी बीमारी के टाइम, किसी भी हाल में अगर हलाल के तरीके से अगर अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी कर सकता हो तो वो बहुत अच्छी बात है। वरना एक बच्चा अपने आप को हलाल की रोज़ी रोटी खिला के, अपने बीवी बच्चों को मेहनत मजदूरी करके अपने आप के घर को पाल पोस रहा हो तो ये तो मुबारक की बात है। उस माँ बाप को खुश होना चाहिए कि हमारा बच्चा हलाल कमा रहा है, क्योंकि मुझे आखिरत के दिन कब्र के अंदर इस बच्चे के लिए मुझे अजाब नहीं होंगे। तो उस तरह से बहुत सारी इस तरह के थीन लाइन्स होते हैं जो आज माशरे में हालत इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे को बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपस में मियाँ बीवी ज़रा सी बात में लड़ाई करते हैं। रुपया पैसों के लिए तो कुछ भी कर गुजरते हैं, और रुपया पैसों के साथ साथ अगर इस तरह के मामलात, बच्चे ना होने का बात अगर आ जाए, वहाँ पर प्यार फिर एकदम वीक पड़ जाता है। हमें बच्चा चाहिए। बच्चा क्या चाहिए भाई? अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो दूसरों को पहले देखो, जो लोगों के घर में बच्चा है और वो लोग रोना रो रहे हैं, और अब वो बच्चे को करेंगे भी क्या करेंगे? मार तो सकते नहीं, दफ़ा कहाँ करने जाएंगे? इतने परेशानी में मुब्तला है कि क्या बताऊँ। और मैं अपने घर में भी चाहूँगी, मैं हमारी बच्चे के अगर हमारे बच्चे भी कभी मैं नानी बनूं तो इंशाल्लाह बच्चा ऐसा हो कि नेक बच्चा अगर होना हो तो अल्लाह ज़रूर बच्चा दे। अगर नेक नहीं बनना हो तो अल्लाह मत दे। और बच्चों को भी मैं पूछती हूँ, तुम लोगों को अगर बच्चा हो तो तुम लोग किस तरह से उसको मतलब टैकल करोगे, किस तरह से उसको चलाओगे, किस वे पे तुम लोग चलाओगे? तो कभी कभी मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलते हैं, कभी मुझे थोड़ा सा दुनिया के टुवर्ड्स बच्चों का झुकाव जारे जैसा लगता है। तो फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। मैं अल्लाह को कहती हूँ कि जब मैं नानी बनूँगी या फिर हम दोनों नाना नानी बनेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान, तो हमारी जो ज़ुर्रियात हो वो अच्छा अगर होना हो तो आप बच्चा दे, एक क्या 10 दे, पालने का ताकत है। लेकिन अगर ज़ुर्रियात ठीक नहीं होने का हो तो बच्चा ना दे। अल्लाह से ही बोलती हूँ, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं हो तो गुनाह भी नहीं है। अदरवाइज़ बच्चा रोका जाए, बच्चा वो किया जाए तो बहुत गुनाह है। तो इसीलिए हमें इस तरह से भी सोचना चाहिए। तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ बात करते करते। तो कोई नहीं, बाकी बस सब लोग खुश रहे, मुस्कुराते रहिए, और बस मुस्कुराना इंसान को अच्छा लगता है। मुस्कुराहट हल्की सी शक्ल पे होने से मतलब दिल खुश लाता है। ऐसे शक्ल बना के बैठने से ना दिल बहुत तंग होता है, लेकिन हंसना नहीं है ज़ोर ज़ोर से, फिर वो गुनाह है। बाकी बस मैं आज अपने थोड़ी से चीज़ें भी निकालूंगी जो मुझे किसी को देना है। और मुझे अगर कोई 10 ही रुपये का गिफ्ट क्यों ना देना, मैं उस चीज़ को बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि उसमें किसी का प्यार जुड़ा होता है। और फिर हज़ारों में तो हो तो उसका तो क्या कहना। लेकिन कुछ लोग हैं जो गिफ्ट को बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं, तो वो कुछ लोग बेच भी डालते हैं, कुछ लोग मतलब बेकदरी करते हैं। फिर ऐसे लोगों को गिफ्ट देना दिल नहीं करता है। बाकी सब कुछ प्यार पर ही डिपेंड है। जहाँ पे प्यार हो वहाँ पे प्यार बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे। जहाँ पे प्यार की बेकदरी हो रही हो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं कहती हूँ, जो लोग सही है मुझे उनसे जुड़े रखे, और जो लोग सही नहीं है मुझे उनसे दूर दूर रखे, कोसों कोसों दूर रखे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो बने रहिए, अब नहीं बने रहिए। अभी का वीडियो मैं इतना में एंड करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो रहा है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सॉर्टिंग भी करना है और थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी करना है। और क्योंकि 1-2 दिन के बाद विलेज
ہوم میں بھی جانا ہے اور وہاں پر بھی صاف صفائی کرنے ہیں، اور یہاں سے اقبال صاحب کے ممی ڈیڈی لوگ بھی آ رہے ہیں، تو پھر اسی لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا میں بیزی ہو جاؤں گی، تو اس لیے ابھی یہاں پر بھی صفائی کروں گی، وہاں پر بھی صفائی میں لگ جاؤں گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو اولاد والے ہو ان کو اپنے آپ کو ہدایت کی دعا مانگیے، اور بچوں کے لیے پھر ہدایت کی دعا مانگیے، اور جو بے اولاد ہے ان کے لیے کوئی بات نہیں، دکھ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہوتا بھی ہو شکر الحمدللہ، اللہ کی طرف سے اگر ابھی نہیں ہو رہا ہو تب بھی شکر الحمدللہ، کیونکہ بچہ ہونا آسان بات ہے، لیکن بچے کی پرورش اور صراط المستقیم پہ چلانا وہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کو میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکوں گی۔ تو اسی لیے معاشرے کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہونا ہوگا اچھا ہی ہونا چاہیے، اچھا لوگوں کے ساتھ، باقی جو اولاد ابھی نہیں ہے وہ لوگ ابھی انجوائے کیجئے لائف کا، اور میاں بیوی راضی رہیے، خوشی رہیے، گھومیے پھریے، ہنسیے کھائیے، اس ڈپریشن میں مت رہیے کہ ہمیں بچہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر بچہ ہوگا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کون سا انقلاب حاصل کیا ہے؟ آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نا کہ ہاں ہم کو بچہ ہوا، ہمارے پاس بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے۔ آپ کو اللہ کو نہیں جواب دینا ہے، آپ کو اللہ کا فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کے نیک بندے اپنے بچوں کو کیسے بناؤں، اس چیز کا فکر اگر آپ رکھو گے تو آپ شکر مناؤ گے جس کے بچے ابھی نہیں ہو، کیونکہ جو لوگ اولاد والے ہیں ان کے ٹورڈز دیکھیے اور اپنے ٹورڈز دیکھیے کہ ابھی میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو شکر الحمدللہ یہ کہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔